سموسا کھانے کو بھی دل کرتا ہے، چاٹ کھانے کو بھی دل کرتا ہے، فلاں کھانے کتنے کھانے رکھے گئے۔ صحابی رسول نے روزہ رکھا، آخری بات، صحابی رسول نے روزہ رکھا، پہلے دن رکھا، پانی سے رکھا، کھولا، پانی سے کھولا، گھر میں کچھ ہے نہیں۔ دوسرا دن ہو گیا، پانی سے روزہ رکھا، پانی سے کھولا، تیسرا دن ہو گیا، پانی سے روزہ کھولا، پانی سے رکھا اور پانی سے کھول دیا، جسم سے جان نکل رہی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، آقا 3 دن سے روزہ رکھ رہا ہوں، پانی سے رکھ رہا ہوں، پانی سے کھول رہا ہوں، حضور کرم فرمائیے مجھ پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضور صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے، جو روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، جو اس کو کھانا دے دے۔ ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ خدمت میں کروں گا، لے گیا۔ جب وہ گھر گیا اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا 1 روٹی جو بچوں کے لیے پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا بچوں کو بھوکا سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو۔ کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ نہیں، صحابہ نے حضور کی خدمت میں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا جو ہم نہ سیکھ سکے۔ حضور علیہ السلام کا صحابی، اس نے کیا کیا، بچوں کو بہلا کر پیار سے سلا دیا، بھوکا سلا دیا۔ وہ 1 روٹی انہوں نے پروگرام بنا لیا، اس مہمان کو کھلا دے تاکہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اب شام کو اس وقت یہ دور یہ تھا، ابتدائی دور تھا، لوگ مل کر کھاتے تھے۔ اب ملنا بھی ختم ہو گیا، مل کر کھانا بھی ختم ہو گیا، برکت بھی ختم ہو گئی۔ تو جب وہ کھانا رکھا گیا تو میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر یہ 1 روٹی ہے، اگر ہم بھی اس کے ساتھ کھائیں گے تو یہ مہمان سیر ہو کر کھانا نہیں کھا سکتا، پھر کیا کیا جائے؟ اس پر جب چراغ رکھا جائے، روٹی سامنے آ جائے، مہمان ہم بھی سامنے بیٹھ جائیں۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ تم کسی طریقے سے پھونک مار دینا کہ چراغ بجھا دینا، ہم ویسے ہی منہ ہلاتے رہیں گے، حضور کا مہمان روٹی پوری کھا جائے گا۔ خود بھوکے، بیوی بھوکی، بچے بھوکے، کھانا کس کو کھلایا جا رہا ہے؟ حضور کے مہمان کو۔ اسی طرح کیا، بیوی نے کسی بہانے سے پھونک مارا یا گرا دیا، چراغ بجھ گیا، وہ ویسے منہ ہلاتے رہے، مہمان کھانا کھاتا رہا، ہو گیا۔ صبح حضور کی خدمت میں اس مہمان کو لے کر جا رہا ہے، جب حضور کی خدمت تو ابھی دور ہی تھا، کچھ فاصلے پر تھا، حضور اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ جب وہ پاس پہنچا تو اس نے عرض کیا آقا پھر آقا ابھی کا امی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، کہ مسکرانے کا سبب تو بتا دے۔ فرمایا رات جو تو کام کر رہا تھا، رات کو جو بہانے سے مہمان کو کھانا کھلا رہا تھا، چراغ بجھا دیا تھا اور اس کے پیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا، اس کو خدا بھی دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ بھی دیکھ رہا تھا۔ اب ایمان سے کہیے عمل اس نے کیا، خدا آسمانوں پر بیٹھ کر مسکرا رہا، خدا راضی ہو گیا۔ جب خدا راضی ہو گیا تو مصطفیٰ راضی ہو گئے، جب مصطفیٰ راضی ہو گیا تو صحابی کی بگڑی بن گئی۔ جینا سیکھو، جینا سیکھو۔ کہاں سے سیکھو؟ حضور سے سیکھو، صحابہ سے سیکھو، اولیاء سے سیکھو۔ جب تم قربانی کسی کے لیے دو گے تو تمہارا انتظام خود بخود ہو جائے گا۔ اگر قربانی دینا نہیں سیکھو گے تو انتظام بھی تمہارا نہیں ہوگا۔ تو آج کا موضوع یہ تھا کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں، صدقہ دینے میں کیا ملتا ہے، یہ میں نے قرآن و حدیث کے آئینہ سے عرض کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو مہمانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو دل سے کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔